چینی سی بھی بتائی ہے کہ جس میں انہوں نے دعا کی ہے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ نور بڑا ہی لازمی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے سب سے پہلے جو نور بنتا ہے، اگر میں آپ ساتھیوں سے پوچھوں کہ پہلے ہم نے ابھی سورت پوری پڑھی ہے اس چیز پر، وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر اس نور کا ذکر ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو نور بنائے گی؟ سورہ حدید ہے، سورہ حدید سورہ اور الحدید، اور اس کے اندر انفاق، انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان اس کے اندر۔ دوسری چیز ہے کہ اعمال جو ہیں وہ نور بنیں گے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو، اب میری بات غور سے سنیے گا، ہم احادیث کی طرف جا رہے ہیں اور جلدی جلدی میں اس کو دیکھنا ہے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے 12 چیزیں بتائی ہیں، 12، تو جو اس میں یاد تھیں وہ میں نے یہاں رکھی ہیں۔ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ جو اللہ نے فرمایا، اعمال بذات خود نور بنیں گے، جو اچھے ہیں قرآن و سنت کے مطابق جو کریں گے وہ نور بن جائیں گے۔ اور خاص طور پر بتایا کہ جو اندھیری رات کے اندر مسجد میں جاتا ہے، یہاں کیا ہے اندھیرا، اور مسجد میں وہ جا کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ کون کون سی نمازیں بنتی ہیں جس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے؟ عشاء اور فجر۔ جی، فجر عشاء، فجر اور عشاء تو خاص طور پر بنتی ہیں۔ اور اگر کسی نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور مسجد میں جا کے پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ تہجد ویسے گھر کی نماز ہے، نفلی نماز، اچھا ہے کہ گھر کے اندر پڑھا جائے۔ تو بہرحال اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اندھیری رات میں مسجد کو جانا۔ 5 گانا نماز جس نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان نمازوں کو نور بنا دے گا۔ کیوں جی؟ جی 4 نہیں، 3 بھی نہیں جی، جی 5۔ تو 5 ہی فرض ہیں، لہذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی سی نیکی کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے نیکی کا حصہ تو ہے ہی، تو مجھے اس کا اجر تو ملے گا، اللہ چاہے تو اس کا اجر بھی دے سکتا ہے۔ لیکن جب بیماری ہو تو ڈاکٹر ہمارے ساتھ 3 موجود ہیں، اور وہ ہمیں کہیں کہ بھی آپ نے 500 اپنا ملی گرام کی کھانی ہے گولی، تو وہاں ہم کہیں کوئی بات نہیں، ہم 100 کی کھا لیتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ کب ہوگی شفا؟ جی نہیں، اس کا پورا اثر تو نہیں ہوگا۔ ہاں چلو وہ تو دے گی، لیکن یہاں یہ ہے کہ 5 گانا نماز میں یاد دہانی کے لیے اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں۔ پھر حدیث بڑی پیاری ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے، وضو کے اعضاء، وضو کا پانی جس جس جگہ پر پڑتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ اعضاء قیامت کے دن چمک اٹھیں گے۔ تو لہذا یہاں احتیاط کیا ہوئی؟ وضو پاک وضو رہنا ہے۔ جی، وضو جس جس جگہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا ہے، وہ سارے کے سارے بگونے ہیں، جس جگہ جگہ پہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نور بنا دے گا۔ اچھا جی، پھر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، خاص طور پر پہلی 10 آیات جو ہیں اور آخری، لیکن یہ ہے کہ سورہ کہف اگر ساری پڑھ لی جائے تو جمعہ کے دن آپ مطلب یہ نور بنے گا، اور اس کے اندر دجال کے فتنے سے بھی ہم دور رہیں گے۔ یہ 2 چیزوں کے لیے کامیاب نسخہ۔ تو ہمارا موضوع ہے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ پھر بتایا ہے کہ حج کے مناسک اگر پورے کیے تو وہ بھی بن جائے گا، اور ظلم سے بچنا، ظلم کرنے سے بچنا ارادتاً، کہ میں کسی کا حق نہ ماروں، یہ ظلم ہے۔ کیوں جی؟ اور ظلم شرک بھی ہے۔ چلیں جی، اب آپ آگے چلتے ہیں۔
آج کا سبق ہے ہمارا آیت نمبر 9 سے۔ اب یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یہی آیت جو ہے ویسے ملتے جلتے الفاظ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 73 میں بھی ہم نے پڑھی۔ جی پڑھی کون ہے، سا میں نے بتایا جی؟ آیت نمبر آیت نمبر 73 سورہ توبہ۔ آیت نمبر 73 یہ میں نے آپ نے سامنے ہاں جی رکھی ہے۔ وہاں بھی الفاظ ہیں یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، وہاں یہاں بھی الفاظ ہیں ومأواہم جہنم وبئس المصیر، پوری کی پوری آیت کے وہی الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے 2 دفعہ آ گئی۔ معنی اس کے کیا ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفارہ کو سمجھنا ہے ہم نے، کافروں اور منافقین کے ساتھ جہاد کرو، جہاد کر، جاہد ایک کے لیے ہے۔ وغلظ علیہم کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ ان پر سختی کر، اور ان پر سختی کر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور ان پر سختی کر۔ فَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہی کیا تھا نا یہ ترجمہ؟ جی اب اس جگہ پہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر منافق، آپ کے ذہن میں جاہد کے معنی کیا آ رہے ہیں؟ پہلی تو یہ صرف دیکھتے ہیں، جدوجہد کرنا، جہاد کرنا۔ کیا مطلب ہے جہاد کرنا؟ ان کے خلاف جی؟ جدوجہد کرنا، ان کو ہاں، یہاں یہ ذات میں رکھنا ہے کہ جاہد بہت لمبا موضوع ہے۔ جاہد جد و جہد کرنا کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مسلمانوں کا رویہ اختیار کر لے۔ اب منافق تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اب اس کی جو چوٹی ہے وہ ہے قتال۔ اس کی چوٹی کیا ہے جی؟ قتال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر منافقوں سے قتال نہیں کیا، پتہ ہے جی؟ بلکہ یہاں تک کیا ہے کہ غزوہ بنی مستلق، جس کو مریسیع کنویں کے نام سے کیا تھا، تو آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بس صرف حکم دیں کہ میں اس کا سر کاٹ کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور ساتھ لفظ بھی کہے، اور کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے ہی مسلمان ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے یا قتل کر رہا ہے۔ اب اس نے جو الفاظ کہے تھے وہ یہاں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب مدینہ گئے تو اس کا بیٹا ہی تھا، وہ مدینہ کے راستے پر کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا جی کہ والد محترم اب آپ تو اندر نہیں جائیں گے۔ آپ نے وہاں لفظ کہے تھے کہ جو ذلیل لوگ ہیں ان کو، جو معزز لوگ ہیں وہ کبھی بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، کہ ان کو آنے دیں، لیکن قتال نہیں کیا۔ لہذا یہاں کیا ہے، ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ ایک اور مثال آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک یہودی کا اور ایک منافق، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا نا، یہ میں پہلے واقعہ بیان کر چکا ہوں، آپ کو یاد بھی ہے کہ کسی چیز پر فیصلہ ہوا تو وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ جو منافق تھا
وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں، تو یہودی نے کہا جی کہ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں، کیوں جی؟ جی اب نفاق یہاں ظاہر ہو گیا نا۔ جی قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو تجھے حکم نہیں مانتا ہے تجھے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم ہے، ایسا ہے نا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے اور اندر جا کے پھر انہوں نے وہ منافق کا گلا کاٹا، کہا کہ یہ منافق ہے جس نے اپنے نفاق کا اظہار کر دیا ہے۔ تو جب تک وہ منافق اظہار نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں آپ کے مطیع رہوں گا اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ جو لفظ ابھی آیا جد و جہد، وہ کیا کہ اسلام کی طرف راغب کرنا، قرآن اور سنت کی طرف راغب کرنا، ممکن ہے وہ اپنا نفاق چھوڑ دے اور مسلمان ہو جائے۔ کافر کا بھی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی جی ممکن ہے۔ لیکن کافروں کے ساتھ قتال کیا، منافقین کے ساتھ نہیں کیا۔ یہاں جو ہے جو سمجھنے والی بات تھی وہ یہ ہے کہ جد و جہد کرتے رہو ان منافقوں کو کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اگر وہ اپنا اظہار کر دیتے ہیں نفاق کا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے کفر کا اظہار کر دیتے ہیں، تو پھر وہ قتال میں آ جائے گا۔ جی اب جناب میرے ساتھ پڑھیں، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، تو 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 جہاد کر کافروں کافروں اور اور منافقین سے منافقین کے جہاد خلاف۔ کر۔ جی تو کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کر۔ اب جہاد کے الفاظ جو ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر اور سختی ان کر۔ پر سختی کر۔ اور ان پر سختی کر۔ اب یہ جو سختی ہے یہ وہ سختی ہے جس کے اندر رحم نہیں ہوگا۔ وغلوز، یہ خاص طور پہ ہم نے پڑھا نا، غلاظ شداد پڑھا تھا نا ہم نے، جی جی وہ غلیظ کی جمع تو بہا تھا کہ بھئی وہ سختی ہے کہ دل کے اندر کوئی رحم نہ آئے، یہ وہ ہے وغلوظ علیہم، اور ان پر سختی کر۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا اور ان ٹھکانہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم ہے۔ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کی بہت اور جگہ، بری وہ لوٹنے بہت کی برا جگہ ہے۔ ٹھکانہ ہے۔ اور وہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ جی جی پروفیسر صاحب ذرا۔ جی، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین پر سختی جہاد کیجیے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جناب اوپر جو باتیں آئی تھیں وہ آپ کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور اس کے اندر دو امہاتین کہنا چاہیے بلکہ، جی دو والدائیں ہماری، اللہ تعالیٰ نے تصحیح کر دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح فرمائی، توبہ، اور اس کے بعد گناہ صاف۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے، اوپر تھا میاں بیوی کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، رشتہ کون سا ہوا؟ میاں بیوی۔ میاں بیوی کا، خامد اور اس کی زوجہ کا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کو فورٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، کہ ایک وقت تھا کہ جب نکاح کے لیے دونوں کا مسلمان ہونا لازمی نہیں تھا، جی جہاں جو ابھی مثال آ رہی ہے، یہاں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہاں تو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مثال بیان کی، ضربہ
بیان کرنا، ضربہ مارنا بھی ہوتا ہے لیکن مثل کے ساتھ آ جائے گا تو بیان کرنا پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، پڑھا ہے نا؟ جی ہاں، تو ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ مثال کس کی بیان کی؟ دو عورتوں کی، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کیا تھی؟ مشرکہ تھی، اور اپنے گھر کی خبریں جا کے آپ نوح علیہ السلام کے جو دشمن تھے سردارانے اس وقت کے، ان کو پہنچاتی تھی کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی، یہاں جو آگے آئے گا خانہ تھا، وہ بھی خیانت وہ دوسری نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ دینی خیانت یہاں آئے گا۔ تو وہ بھی کیا کرتی تھی کہ گھر کے اندر جو مہمان آئے یا کوئی اور دینی چیزیں جو تھیں، وہ جا کے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو دشمن تھے ان کو پہنچا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مثال بیان کی۔ اب تحتا کے معنی جو ہیں اس جگہ پہ تبدیل ہونے لگے ہیں۔ کانتا تحتا عبدین من عبادنا، کانتا جب آئے گا تو یہ کانت تھا، تو کانتا کا مطلب ہے وہ دونوں تھیں صہیب کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ ہاں تو کہیں بیٹا، کانتا وہ دونوں تھیں، تحتا نیچے، عبدینی دو بندوں کے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے۔ تو ترجمہ تحت کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ دونوں ہمارے دو بندوں کے نکاح میں تھیں۔ تحت کا ترجمہ کیا ہوا؟ نکاح میں تھی، نکاح۔ تو ہم نے کہ نیچے تھیں یہ کرنا ہے یا نکاح کرنا ہے، یہ والا ترجمہ؟ نکاح زیادہ بہتر ہے سر۔ نکاح، بالکل ٹھیک ہے۔ اب کانتا تحتا عبدین آیا ہے تو لہذا عبدین کی صفت آ رہی ہے من عبادنا، عبدین صالحین، یہ عبدین کی درمیان میں من عبادنا، وہ کیا ہم کہتے ہیں، کون سا جملہ جی؟ جملہ معترضہ، معترضہ الفاظ آ گئے ہیں، اصل میں ہے عبدین صالحین، ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں ہمارے بندوں میں سے۔ اب ہوا کیا؟ فکانتا، یہ الگ لفظ ہے، ہما، تو وخانتا کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی۔ تو تا کے اندر بھی دو آ جانا تھا، ہما بھی آ گیا ہے، تو ان دونوں نے خیانت کی۔ یہاں یاد رکھیے گا چونکہ وہ لکھا ہوا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بتاتے ہیں کسی نبی کی بیوی بھی جو آپ کے یا میرے یا کسی اور بندے کے ذہن میں آئے کہ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خامد کی زوجیت کے اندر خیانت کرنا، یہ کسی نے نہیں کی۔ کسی نبی کے بیوی نے یہ لفظ، اگر میں احترام کے ساتھ کہوں بدکاری، اس کے اندر شامل نہیں ہوئی۔ یہ خانتا جو ہے وہ دینی معاملات کے اندر دوسرے لوگوں کو خبریں دینا، یہ ہے فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ اب اللہ بتانا کہتا ہے، یہاں یہ جو ہے خانتا، یہ تا کا اشارہ تو ہو گیا ان دونوں کی بیویوں کی طرف، اور ہما کا جو اشارہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ حضرت لوط اور حضرت نوح کی طرف ہے۔ ہاں جی یہ میرا آپ بھی یہی ٹھیک ہے خیال ہے، جی، میرا جی بھی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ تو ان دونوں نے ان دونوں بندوں کے ساتھ خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی۔
آگے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ اب ہے یہاں یہ والی چیز جو یہ سبق ہے کہ تعلق ہے نبی کی بیویاں ہیں، لیکن نبی کی بیویاں بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی آگ سے نہیں بچا پائیں گی، یعنی کہ رشتے جتنے بھی ہیں وہ نہیں بچا پائیں گے۔ اور وہی آیت جو ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، ایک تو ماضی ہے اور ماضی مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، تو بے شک تم میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے۔ اب وہ جو اکیلے آنا ہے وہاں اعمال اپنے ہی، یا تو جنت میں جانے کا ذریعہ یا جہنم کے جانے کا ذریعہ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ فلم یغنیا، اب یہاں ہے یغنیا، یہ مذکر کے لیے ہے، یغنی وہ کام آیا، یغنیا وہ دونوں بندے کام نہیں آئے۔ اب ہے انہما، ان دونوں بیویوں کے، ٹھیک ہے جی، جی سر، جی اگر یہ مؤنث ہوتا تو یہ تغنیہ ہوتا۔ تغنا آنا جی تھا جی، تغنا آنا تھا، تغنی، یہ یغنیا جی۔ فلم ہے تو فلم اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے یہاں، فلم یغنیا، تو وہ دونوں بندے یہاں کہیں گے کام نہیں آئے، انہما ان دونوں بیویوں کے، من اللہ شیئا، اب اللہ سے بریکٹ میں کر لیں گے بچانے میں، اللہ سے بچانے میں، بریکٹ میں بچانے میں، شیئا کچھ بھی، وکیل ادخلا، اور کہا گیا ادخلا تم دونوں داخل ہو جاؤ، کہاں؟ النار، النار آگ میں، وکیل ادخلا النار، اور کہا گیا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین داخل ہو جانے والوں کے ساتھ۔ اچھا جی، ایک تو ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے، جی سر، دوسرا جو ترجمہ ہے نا وہ بھی میں کر دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ اگر قیامت کا منظر ہے تو وہی لم جو اوپر آیا ہوا ہے ولم یغنیا، ماضی ہے، ماضی نفی، ایسا ہے، جی ماضی نفی بنا نا، جی تو جی اس جی کا ترجمہ یہ بنتا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے لیکن کر دیتے ہیں یہاں، تو دونوں کام نہیں آئیں گے، انہما ان دونوں کے، من اللہ شیئا اللہ کے سے بچانے کے لیے کچھ بھی، وکیل ادخلا یہاں بھی ماضی ہے، اور ان دونوں کو کہا جائے گا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ، اور کہا جائے گا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ ہم نے احتیاطاً کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جی جناب سر، وقت کم ہے، ضرب اللہ مثلا، ترجمہ اللہ اللہ تعالیٰ نے نے مثال مثال بیان کی کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی للذین کفروا، ان ان لوگوں لوگوں کے کے لیے لیے جنہوں نے جنہوں کفر نے کیا، کفر کیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح، ترجمہ نوح نوح علیہ علیہ السلام کی السلام کی بیوی، بیوی کا، نوح علیہ السلام کی بیوی کی کہیں گے، اللہ نے مثال بیان کی نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، الگ الگ پڑھ رہے ہیں، اور اور لوط لوط علیہ علیہ السلام السلام کی کی بیوی، بیوی کی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اب جناب کانتا، وہ دونوں دونوں تھیں تھیں وہ دونوں تھیں تحت، جی، نکاح نکاح میں، میں، نکاح میں، نکاح میں، اب دائنی، دو بندوں کے، جی اب دائنی دو بندوں کے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے، آگے صالحین جو دونوں نیک تھے، کر لیں، ابھی کر رہے ہیں اسی طریقے سے، صالحین وہ دونوں نیک تھے، جو دونوں نیک تھے،
اب ترجمہ کیسر بھائی کر دیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے بندوں دو میں سے نیک بندوں کے دو نکاح میں نیک بندوں تھیں۔ کی نکاح میں تھی۔ میں کر دیتا ہوں، وہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، جی بلکہ یہ ہے کہ من عبدین کے ساتھ آ رہا ہے عباد، جو ہمارے بندوں میں سے، اب پہلے کر لیتے ہیں، جو ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، یہ ہوگا جی، ٹھیک جی ہے جی آگے، جی جی فقانتا، فقانتا ترجمہ کریں فخانتا، وہاں تو جی، ان دونوں فقان عورتوں نے ان ان دونوں دونوں نے نے خیانت ان دونوں نے خیانت خیانت کی، ہما ان دونوں بندوں سے، ان دونوں مردوں کے ساتھ کے ساتھ کہہ لیں، فلم یغنیا عنہما، وہ دونوں وہ کام دونوں نہ کام آئے وہ ان دونوں دونوں عورتوں ان کے، دونوں وہ عورتوں دونوں کے بندے کام کام نہ نہیں آئے، آئے، انہما ان ان دونوں دونوں بیویوں کے عورتوں کے، ان دونوں بیویوں ان کے، دونوں عورتوں من کے اللہ شیئا اللہ اللہ سے سے بچنے کے لیے کچھ بھی۔ اللہ سے بچنے اللہ کے سے لیے، بچانے میں کچھ بچانے بھی۔ کے لیے، اب دو بندے ہیں کام آنا تو انہوں نے بچانا ہے، جی خود ہے جی بچنا تو بچانا زیادہ بہتر ہے، اللہ سے بچانے کے لیے کچھ بھی، وکیل ادخلا النار، اور کہا کیا کہ تم آگ اور میں کہا داخل ہو گیا جاؤ۔ کہ تم کہا داخل گیا ہو کہ جاؤ تم دونوں دونوں آگ میں داخل آگ ہو میں، جاؤ، مع الداخلین، داخل ہونے داخل داخل والوں کے ہونے ساتھ، والوں کے ساتھ۔ داخل ہونے والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی، یہ جی دو عورتوں کا آ گیا، تو سبق کیا ملا، اعمال اپنے اپنے، رشتہ داریاں کچھ کام نہیں آئیں گی، واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا شفاعت یؤخذ منها ولا عدل۔ یؤخذ منها عدل، جو آج پڑھا ہے اس میں ذرا آگے پیچھے ہے، جو ابھی آپ نے وہ آگے اگلی آیت جو ہے وہ پڑھی تھی، اوپر کریں جی ذرا، اب جناب ذرا جلدی پڑھنا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأت فرعون، فرعون کی بیوی کی، اب فرعون کون تھا؟ کافر، اور بیوی کون تھی؟ مومن، مومنہ، اللہ والی، وہ اللہ والی جی تھی حضرت آسیہ نام آتا ہے جی، جی جی اب جناب جو چیز ہے نا یہ دعا، اس کے اندر بہت بڑی ایک درس ہے ہمارے لیے، اذ قالت، جب اس عورت نے کہا، جب فرعون کی بیوی نے کہا، رب ابنی لی، ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، اوکے، ربی، اے میرے رب، اب ابن یہ بیٹے والا نہیں، ابنی بنا، بنا لی میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنتی جنت میں، کیوں جی کیسی دعا لگی؟ سبحان اللہ، میرے پاس جنت، مطلب کیا ہے؟ اپنی زمین لو، گھر بناؤ، دیکھو ہمسایہ کیسا ہے، کیوں جی؟ جی اب وہ حضرت آسیہ، انہوں نے کس کو ہمسایہ کا دعا کس کے لیے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا ہمسایہ ہو، اور کہا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے اور اس کے کام سے نجات دے دے، یہ ہے اظہار کس کا؟ اسلام کا، ایمان کا، وَنَجِّنِي، اور مجھے نجات دے دے، من القوم الظالمین، اس قوم کے لوگوں سے جو ظلم کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ذرا جلدی پڑھیے گا،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے مثال بیان کی، اللہ نے ایک اور مثال بیان کی. چلو ایک اور کر لیتے ہیں. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جب اس نے کہا جب اس نے کہا، رب ابنی لی، اے میرے رب تو میرے لیے بنا، آ میرے رب میرے لیے بنا. جی بنا، یہ یاد رکھنا ہے، بنیان عمارت کو کہتے ہیں، اس سے ابن لی میرے لیے بنا، اندک بیتا، اپنے پاس ایک گھر، اپنے پاس ایک گھر، فی الجنتی، جنت میں، جنت میں. اچھا یہ جناب پہلے اللہ کے ساتھ تعلق. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات دے، اور مجھے فرعون سے نجات دے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے کام سے، اور اس کے کام سے یا عمل سے کہہ رہے ہیں، جی عمل سے، عمل سے، اور اس کے عمل سے نجات دے. وہ تو اپنا خود رب بنا ہوا تھا، انا ربکم الاعلی، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور تو مجھے ظالم قوم کے لوگوں سے نجات دے. اور مجھے ظالم قوم کے لوگوں سے نجات دے. ہو گیا جی. اب جناب آیت ہے آخری، بنت عمران آ رہا ہے. یہ آل عمران بھی ہو سکتا ہے، والد بھی ہو سکتا ہے، عمران دونوں کا ہے. لیکن یہاں کیا تھا، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والی، اللہ نے یہ فرمایا ہے، احسنت فرجہا. یہ اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کے کلام پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. تو ہمیں یہ یہود نے کہا نہیں کی، انہوں نے بہت غلط لفظ استعمال کیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور مریم بنت عمران علیہ السلام، التی، جس نے، احسنت فرجہا، احسنت جس نے محفوظ رکھا، حفاظت کی. حفاظت کی محفوظ رکھا گئے یا حفاظت کی؟ محفوظ رکھا زیادہ ہے. جس نے محفوظ رکھا، فرجہا، اپنی شرمگاہ کو. اچھا. وَنَفَخْنَا، اور ہم نے پھونکا، فیہ، اس میں، مِن روحنا، اپنی روح سے. جی یہ یاد رکھیے گا، روحنا یہ وہ ہے جس طریقے سے کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، جی وہ مخلوق تھی. یہاں بھی مِن روحنا، اپنی روح سے. وَصَدَّقَتْ، اور اس نے تصدیق کی، بِکَلِمَاتِ رَبِّہَا، اپنے رب کے کلمات کی، وَکُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ کیا کہیں جی، فرما برداروں میں سے تھی، تابع داروں میں سے تھی. قانت پہلے بھی تڑا ہوا ہے، قانتا، قانتین. جی. وَمَرْيَمَ، وَمَرْيَب، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور مریم اور مریم بنت عمران علیہ السلام، اور مریم ابن بنت عمران. جی ٹھیک ہے، مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وہ ضربہ مثلا ہے اصل میں. مریم ابنت عمران، اور مریم بنت عمران، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے اپنی شرمگاہ جس نے کی حفاظت کی، شرمگاہ کی کو محفوظ رکھا، کہ محفوظ رکھا، فنفخنا فیہ،
تو ہم نے اس میں پھونک دی اور ہم نے اس میں پھونک دی مر روحنا، سب کی آواز اپنی نہیں آ رہی، روح سے، اپنی روح سے، وصدقت اور اس نے بکلمات ربها، اور اس اور نے اس نے تصدیق کی اپنے ایک رب ہے کے تصدیق کلمات کی، دوسرا ہے کہ سچ مان روح لیا، سے اس دونوں معنی ہے، صدقت سچ مان لیا، اور تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی۔ کس اذیت سے گزری ہوں گی کہ لوگ ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، اللہ نے کہا تم نے اس میں سے گزرنا ہے، تو یہ ہے وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور اور وہ وہ فرما برداری کرنے والوں میں سے تھی۔ اور وہ فرما برداری کرنے والوں میں سے تھی۔ جی ہو گیا جی، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وقت آپ کے پاس جتنا ہے جی کر لیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان فرمائی، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں عورتیں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، تو ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں بندے ان دونوں عورتوں کے اللہ سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے، وقیل ادخلا النار، اور انہیں کہا گیا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ نے ایک اور مثال بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اور جب اس نے کہا اے میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم کے لوگوں سے نجات عطا فرما، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور مریم بنت عمران علیہ السلام، اللہ